اس طرح الحمدللہ سورہ فاتحہ کی ایک اجمالی تفسیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہو گئی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، اس کا ذکر بھی یہاں کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، اور وہ حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ میرا اور میرے بندے کا آپس میں ایک معاہدہ ہو گیا کہ وہ بندے نے اقرار کر لیا کہ میں نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور سے مدد نہیں چاہنی، صرف آپ ہی کی عبادت کرنی ہے اور آپ ہی سے مدد چاہنی ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اس جملے میں ایک تو پہلو حق تعالیٰ کی حمد اور ثنا کا ہے، اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا ہے کہ نستعین، وہ کہتا ہے کہ میں مدد مانگ رہا ہوں۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ تو اس طرح سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے علماء کرام نے فرمایا کہ جب آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے نماز کے دوران تو وہ ہر آیت پر اس کو تھوڑا وقف کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر وقف کرے، پھر الرحمن الرحیم کہہ کر وقف کرے، یعنی تھوڑی دیر ٹھہرے، اور اسی طرح مالک یوم الدین اور تمام آیتوں پر، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب کا تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس درخواست کا یہ جواب دے رہے ہیں۔ اگر اس طرح سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے اور نماز کے دوران اس کا تصور جمایا جائے تو انشاءاللہ اس کا مزید فائدہ حاصل ہوگا اور ایک لذت حاصل ہوگی۔ ایک آخری بات جو اس سلسلے میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ میں آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد سے اس کا آغاز کیا، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا، اور پھر ایک دعا کی تلقین فرمائی کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ پھر صراط مستقیم کی تفسیر کر دی کہ ان لوگوں کا راستہ مراد ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو جو بندہ اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھا رہا ہو اس کے لیے 3 اہم کام اس سورہ فاتحہ میں تجویز فرمائے گئے ہیں، اور وہ 3 اہم کام ایسے ہیں کہ اگر ان کے اوپر انسان عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہو جائے گی۔ ایک تو یہ کہ اپنی طرف سے وہ پکا عزم اور ارادہ کر لے، جس کی طرف اشارہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ ارادہ یہ کر لے کہ میں اپنی آئندہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اور شریعت کے احکام کے مطابق گزاروں گا، اور کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف اور اس کی بتائی ہوئی ہدایات کے خلاف نہیں کروں گا۔ یہ عزم کر لے، جس کا مظاہرہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کروایا گیا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرے، جس کی طرف صراط الذین انعمت علیہم سے اشارہ کیا گیا ہے، یعنی اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماحول میں ایسے لوگوں کو تلاش کرے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، ان میں
ظاہر ہے کہ اب انبیاء کرام کا تو سلسلہ ختم ہو گیا، صدیقین کا پایا جانا بھی مشکل ہے، لیکن صالحین اور شہداء جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاح اور تقوی سے نوازا ہے، اپنی اطاعت سے نوازا ہے، ان کو اپنے ماحول کے گرد و پیش میں تلاش کر کے ان کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرے اور ان سے اپنی اصلاح کے لیے رجوع کرے۔ اور پھر تیسرا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے کہ یا اللہ میں نے اپنی طرف سے عزم بھی کر لیا اور جو قدم بڑھانا میرے اختیار میں تھا وہ میں نے بڑھا بھی لیا، اور اب میں آپ سے صراط مستقیم کی ہدایت اس معنی میں مانگتا ہوں کہ آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے صراط مستقیم تک پہنچا دیجیے۔ یہ تین کام اگر انسان کر لے، عزم، اپنے مقدور بھر کوشش اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا، تو ان تین کاموں کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ منزل تک ضرور پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں سورہ فاتحہ سے ملنے والے ان تمام اسباق کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔